اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ جو وضو کے 4 مشہور فرائض ہیں وہ اسی آیہ مبارکہ سے ثابت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر جن اعضائے بدن کا دھونا لازم قرار دیا ہے یا جن اعضائے بدن کے دھونے کا حکم دیا ہے، وہ اعضائے بدن دھونا وضو کے اندر فرض قرار پائے، اور سر کا مسح کرنے کا اللہ نے حکم دیا تو لہٰذا سر کا مسح کرنا بھی فرض قرار پایا۔ لیکن کوئی بھی فرض بغیر سنت کے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے وضو کا جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں نیت کر لی جائے۔ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے، حضور کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ جتنی اچھی نیت کے ساتھ کوئی عمل کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی بہتر اجر عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی نیتوں کو جب ہم خالص کریں گے اور پھر اس کے بعد کوئی عمل کریں گے تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پا جاتا ہے۔ بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمنی خیر من عملی، بندہ مومن کی جو نیت ہے یہ اس کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ فقط نیت کے خالص ہو جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو اس عمل سے زیادہ درجہ عطا فرماتا ہے، اور بندہ مومن جب کسی نیک کام کی نیت کر لیتا ہے، نیت کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ پھر بعد میں اگر وہ عمل کرتا ہے تو پھر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کے مطابق اجر عطا کرتا ہے، لیکن نیت کرتے ہی بندے کی نیت کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اگر نیت حاضر نہیں بھی ہوگی تو وضو ہو جائے گا، اس لیے وضو ہو جائے گا کیونکہ پانی جو ہے اس کا کام ہی پاک کرنا ہے۔ پاک پانی جسم کے اوپر جب بہایا جاتا ہے تو جس حصے سے وہ گزرتا ہے وہ وہاں سے نجاست کو، ناپاکی کو دور کر دیتا ہے اور جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ وضو کرنے سے پہلے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے تو بسم اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے پورے بدن کو پاکی عطا فرما دیتا ہے، اور اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو صرف اعضائے وضو جو ہیں وہ ہی صرف پاک ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو گھٹوں سے آگے آگے دھو لینا ہے اچھے سے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ اور کلی کرنے کے بعد بہتر یہ ہوتا ہے، سنت عمل یہ ہے کہ کلی کرتے ہوئے ساتھ مسواک بھی رکھی جائے اور مسواک بھی کر لی جائے۔ مسواک کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ جو طبی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر کے اندر جو ہم ٹوتھ برش استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے بے شمار نقصانات ہیں، اور طبی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ سب سے زیادہ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو کیمیکل ہمارے جسم کے اندر بعد میں چلا جاتا ہے، اس کے کچھ ذرات ہمارے بدن میں چلے جاتے ہیں، اس سے بے شمار مضر بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے جسم میں پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری امت ہر نماز کے وقت وضو کے ساتھ مسواک کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمول میں آپ کو اکثر مقامات پر جو ہے وہ یہ مسواک کی سنت آپ کو نظر آئے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا، میری امت کی دشواری کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو یہ حکم دے دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کو لازم قرار دے دیں، ہر نماز سے پہلے مسواک لازمی کر کے آئیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مسواک ہو۔ اگر مسواک نہیں ہے تو شہادت کی انگلی کے ساتھ منہ کے اندر اچھے طریقے سے دانتوں کو صاف کرنے کی کوشش کر لی جائے، اور پورے منہ کے اندر اچھے سے پانی کو گزارا جائے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی ڈالا جائے، اور ناک کو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ صاف کر لیا جائے تاکہ ناک کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی نجاست ہے، ذرات ہیں، وہ فوری طور پر وہاں سے نکل جائیں اور ناک آپ کا اچھے طریقے سے صاف ہو جائے۔ چونکہ دن بھر ہم جو سانس لیتے ہیں
بے شمار جراثیم جو ہیں وہ ہماری ناک کے اندر جا کر وہ ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، اور وہیں سے یہ ہمارے جسم میں آہستہ آہستہ منتقل ہوتے ہیں اور بے شمار بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو اگر اچھے سے ناک کو صاف کر لیا جائے گا تو بہت سارے جراثیم جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کلی کرتا ہے تو اس کی زبان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ کلی کرنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں سے اس کی زبان کو پاک فرما دیتا ہے۔ اسی طرح وہ جو اعضائے بدن دھوتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے جتنے گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ لہٰذا اچھے طریقے سے ناک کو صاف کیا جائے، اور اس کے بعد چہرے کو دھونا۔ جہاں عادتاً بال اگتے ہیں پیشانی سے، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک کا جو حصہ ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس کے درمیان یہ ہمارے چہرے کی جو گول ٹکیا ہے اس کا دھونا لازم ہے۔ جہاں عادتاً بال اگتے ہیں، یعنی بعض اوقات بڑھاپے کی وجہ سے، عمر گزرنے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کسی کے بال اگر گر گئے ہیں، تو اگر بال اس کے گر گئے ہیں تو جہاں تک بال گرے ہیں چہرے کی لمٹ وہاں تک بڑھ نہیں گئی، وہ سر کا ہی حصہ ہے۔ جہاں عادتاً بال ہوتے ہیں، جہاں سے ہماری عادتاً پیشانی ہوتی ہے، اس حصے سے نیچے کا حصہ دھونا لازم ہے۔ اور اسی طرح بعض ایسے نوجوان ہوتے ہیں، بعض ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو ماتھے کے اوپر اپنے بال گرائے رہتے ہیں اور اس سے ان کی پیشانی کے اوپر بھی بال اگ جاتے ہیں، یعنی عادتاً جہاں بال نہیں ہوتے وہاں پر بھی بال اس کے آ جاتے ہیں۔ تو اب اس صورت کے اندر ایسے کسی شخص کے جس کی پیشانی پر جہاں عادتاً بال نہیں ہوتے وہاں بال آ گئے ہیں، تو اب اس حصے کا بھی دھونا فرض ہوگا۔ اگر اس حصے سے نیچے کا حصہ وہ سمجھے گا کہ میری پیشانی یہاں تک ہے تو پھر وضو نہیں ہوگا، بلکہ جو عادتاً بال ہیں وہاں سے نیچے بال اگر اس کے آ گئے ہیں، اگ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو بالوں کے اس حصے کا بھی دھونا فرض ہوگا، نہیں دھوئے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات سردیوں کے موسم کے اندر بچے آتے ہیں اور آ کر فوری طور پہ ایک تو نل بڑی تیزی سے زور سے کھول دیتے ہیں، پریشر سے پانی آ رہا ہوتا ہے، پانی ضائع ہوتا ہے، اور دوسرا یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ جلدی جلدی ہاتھ میں پانی لے کر فوری طور پر اپنے منہ پہ مارتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پانی اڑ کے ادھر ادھر تو چلا جاتا ہے، لیکن اپنے چہرے کے جو جریاں ہیں، چہرے کے جو اعضاء ہیں، پورے چہرے کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے خلیات ہیں ان تک پانی نہیں پہنچتا، بس زور زور سے جلدی سے مار دیے جاتے ہیں چھینٹے، لیکن ان سے پورے چہرے تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا آرام سے نل کو جو ہے وہ تھوڑا کھولا جائے، اتنا جتنا کہ پانی ضرورت ہے۔ بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے دھونے کے بعد ساتھ نل کو بند کر دیا جائے، ایک یعنی کلی کرتے ہوئے بھی آپ کلی کے لیے پانی لیتے ہیں، جو ضرورت کا ہے وہ لے کر آپ نل کو بند کر دیں۔ اسی طرح آپ نے چہرہ دھونا ہے تو پانی لے کے نل کو بند کر دیں، آپ نے مسح کرنا ہے تو مسح کے لیے ہاتھوں کو گیلا کر کے نل کو بند کر دیں، پھر آپ جو ہے وہ مسح کریں۔ اسی طرح ایک پاؤں کے دھونے کے بعد بعض اوقات دوسرا پاؤں، جوتی پہنی ہوتی ہے، واش بیسن پہ لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسرا پاؤں جب تک جوتی سے نکالتے ہیں تب تک جو ہے وہ اوپر لے کے جانے تک وہ نل کھلا رہتا ہے، وہ جو پانی ضائع ہو رہا ہے قیامت والے دن اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وافر مقدار میں یہ پانی کی نعمت عطا کی ہے تو ہمیں ان لوگوں کا خیال ضرور کرنا چاہیے، ان علاقوں کا جو جنوبی پنجاب جیسے علاقے ہیں جن علاقوں کے اندر پینے کے لیے صاف اور پاک پانی بھی میسر نہیں ہے، تو ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اس کی قدر یہ ہے کہ جتنا اس کا استعمال صحیح معنوں میں ضروری ہے اتنا استعمال کیا جائے، اس کے بعد زیادہ پانی جو ہے وہ ضائع نہ کیا جائے۔ اس کے بعد بازو کا دھونا ہے، اور بازو جو ہیں ان کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے، کونیوں تک نہیں دھونا۔ بعض اوقات یہاں تک دھویا جاتا ہے اور کونی کا جو حصہ ہے یہ خشک رہ جاتا ہے، اگر اس میں سے کوئی حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے جب وضو کیا جائے تو وضو کرتے ہوئے اپنے اعضائے بدن کو پورا دھونا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ ان اعضاء کو زیادہ دھوئے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن ساری امتیں جب میدان محشر میں کھڑی ہوں گی تو وہاں میری امت کے جو اعضائے وضو ہیں وہ اس قدر چمک رہے ہوں گے، میدان محشر کے اندر میں اپنی امت کو ان کے اعضائے وضو کی چمک کے ذریعے سے پہچان لوں گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا جس سے ہو سکے اس چمک کو زیادہ کرے، اس چمک میں اضافہ کرے۔ اگر کوئی کونیوں تک دھوتا ہے نا تو تھوڑا سا اوپر تک لے جائے۔ سردیوں میں بعض اوقات ہم جلدی میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات اچھے سے وضو نہیں کر پاتے،
تو حکم یہ ہے کہ اس اعضاء کو دھوتے ہوئے تھوڑا اوپر تک لے کے جانا ہے تاکہ آپ کے اعضائے وضو اچھے سے دھل جائیں. تو تھوڑا سا زیادہ اوپر تک اگر دھو لیا جائے، اس کونی کو بھی اسی طرح پاؤں کو بھی دھوتے ہوئے ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک دھو لیا جائے، تو یہ آپ کی قیامت والے دن چمک میں اضافے کا باعث بنے گا. دنیا میں بھی آپ کی طہارت اور پاکیزگی میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، حضور کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور قیامت والے دن بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. اور اس کے بعد سر کا مسح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. بعض لوگ کہتے ہیں جی سر کا اور پاؤں دونوں کا مسح ہے، جبکہ دونوں کا حکم نہیں ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا حکم الگ آیا ہے، اور پہلے جو دو احکام تھے کہ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، یہ جو فَاغْسِلُوا کا حکم ہے یہ ایدیکم پہ بھی لازم آتا ہے، اور إِلَى الْمَرَافِقِ اور چہرے کے اوپر بھی لازم آتا ہے کہ اپنے چہروں کو دو، اپنی کونیوں سمیت ہاتھوں کو دو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو. لیکن درمیان میں جو سر ہے فرمایا اس کا تو نے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرنا ہے. تو سر کا مسح کتنا ہونا چاہیے؟ فقہائے کرام نے لکھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق چوتھائی سر کا مسح جو ہے یہ فرض ہے. سر کے 4 حصے اگر کیے جائیں تو نشان لگا کے، تو چوتھا حصہ جو ہوگا کم از کم اتنے حصے کو گیلا کر دینا یہ وضو کے فرض کے لیے لازم ہے. اگر اتنا بھی کوئی نہیں کرے گا تو پھر وضو نہیں ہوگا. جیسے بعض لوگ ٹوپی پہنتے ہیں، ٹوپی پہنے ہوئے اب جب وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو تھوڑی سی ٹوپی یہاں سے اٹھاتے ہیں اور تھوڑے سے ہاتھ اپنے بالوں پہ لگا لیتے ہیں. تو اس سے جو سر کا مسح ہے اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. جب فرض ادا نہیں ہوا تو مسح نہیں ہوگا. کم از کم چوتھائی، یعنی آپ ٹوپی کو اٹھائیں اور کم از کم یہاں سے لے کر آدھے سر تک کا جو حصہ ہے وہاں تک اپنی ہاتھوں کو لے کر جائیں، تب آپ کے سر کا فرض جو ہے وہ ادا ہوگا. اور سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت سے وضو کامل ہوتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، حضور نے فرمایا پورے سر کا مسح کرنا. یہ سنت ہے پورے سر کا مسح کرنا، کہ یہاں پیشانی پر ہاتھ رکھ کے یہ 3 انگلیاں یہاں سے پیچھے لے کے جائیں ہم، اور اسی طرح پھر ہاتھ ہتھیلیاں جو ہیں وہ آگے لے کے آئیں، تو پورا سر ہمارا جو ہے وہ گیلا ہو جائے گا، پورے سر کا مسح ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ سنت ہے کانوں کا مسح کرنا. کان کے اندر انگلی ڈال کے جو اس کے اندر رستہ بنا ہوا ہے اس میں سے گزارتے ہوئے یہ باہر لے کے آنا ہے یہاں کان کی لو تک، اور پھر اس کے پیچھے انگوٹھے کے ذریعے سے مسح کر لیا جائے. اور اسی طرح ہاتھ کے پیچھے والا جو حصہ رہ گیا ہے اس کو اپنی گردن کے پیچھے والا جو حصہ ہے اس پر مار لیا جائے. گلے کا مسح نہیں کرنا، گردن کا کرنا ہے. یہ پیچھے والا جو حصہ ہے اس کا مسح کرنا ہوتا ہے، آگے ایسے نہیں گھمانا، یہ گھمانا مکروہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو گلے کا مسح ہے یہ مکروہ ہے، لہٰذا گردن کا یہ پیچھے والے حصے کا ہی مسح کیا جائے گا. اور اس کے بعد انگلیوں کا خلال کر لیا جائے گا. اور اس کے بعد دونوں پاؤں دھونے ہیں، پہلے دایاں دھونا ہے اور پھر بایاں دھونا ہے. اور پاؤں دھوتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے، بعض اوقات صرف نل کے نیچے ایسے پاؤں رکھا جاتا ہے اور اوپر سے نل کھول دیا جاتا ہے، اور ہم ایسے ہی اندازے کے ساتھ ایسے پاؤں گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وضو ہو گیا ساڈا. یہ 2 غلطیاں عمومی طور پر لوگ کرتے ہیں، ایک پاؤں دھوتے ہوئے اور ایک بازو ہاتھ دھوتے ہوئے. ہاتھ دھوتے ہوئے کیا کرتے ہیں لوگ؟ ہاتھ میں پانی ڈالتے ہیں اور ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. بازو کا دھونا فرض ہے. جب ہم نے پانی یہاں پر ہاتھ میں لیا اور یہاں سے ہم نے اس کو ایسے بہایا، تو اب یہ پانی جو یہاں سے ہمارا گزر کے آ رہا ہے یہ آدھا بازو کے اس حصے سے نیچے چلا جاتا ہے، آدھا اس حصے سے نیچے چلا جاتا ہے. یہ بازو ہمارا پورا دھلتا نہیں، اور کر کیا رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے، اور ساتھ پیچھ یہاں سے ہاتھ گزارا جا رہا ہوتا ہے. یہ جو ہاتھ گزر رہا ہے یہ نیچے والا حصہ دھلتا نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہاں جو پانی یہاں سے نیچے گر کے آ رہا ہے وہ پانی ہمارے ہاتھ سے لگتا ہے، ہاتھ ہمارا گیلا ہوتا ہے اور یہاں سے مسح ہوتا جا رہا ہوتا ہے. تو اس حصے کا ہم کرتے ہیں مسح، اور باقی اعضاء کو ہم دھو لیتے ہیں. اگر کوئی ایک حصہ بھی دھویا نہیں جائے گا، کم از کم وہاں سے پانی کے ایک قطرے کے ٹپکنے جتنا پانی وہاں پر نہیں بہایا جائے گا تو وضو نہیں ہوگا. اسی طرح پاؤں کے بھی تمام اعضاء کو جب تک پورے طریقے سے اچھے طریقے سے نہیں دھویا جائے گا تب تک وضو نہیں ہوگا. لہٰذا بازو دھونے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے، چونکہ دور حاضر میں اب نل لگے ہوئے ہیں. پرانے زمانے میں لوٹے ہوتے تھے، بزرگ جتنے ہیں انہوں نے لوٹوں کے ذریعے سے وضو کیا ہوگا. لوٹا جب رکھا جاتا تھا اس کے نل سے پانی لے کے پھر ایسے کیا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ ہاتھ ملا جاتا تھا، لیکن اس سے بھی پھر اوپر دوبارہ پورے طریقے سے اچھے طریقے سے بہانا ضروری ہے. اب نل لگے ہوئے ہیں تو یہ کرنا لازم نہیں ہے. آپ نے نل کے نیچے بازو رکھنی ہے اور اس کو نل کے نیچے سے گزارنا ہے. پوری اس کو گزاریں، 1 بار 2 بار 3 بار گزر گئی، ساتھ ساتھ ہاتھ سے ملتے رہیں. تو آپ کو یقین جب ہو جائے کہ پوری بازو پہ جو ہے وہ پانی بہہ گیا ہے تو آپ کی بازو دھل گئی، آپ کے وضو کا فرض جو ہے وہ ادا ہو گیا. اور اسی طرح پاؤں دھوتے ہوئے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی لگانا ہے.
اگر ساتھ ہاتھ نہیں لگائیں گے، صرف نل کے نیچے پاؤں رکھا جائے گا تو انگلیوں کے نیچے کا حصہ بعض اوقات خشک رہنے کا خدشہ ہوتا ہے، اسی طرح ایڑی کے پیچھے کا حصہ بھی خشک رہنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا جی آپ کے وضو کا مکمل طریقہ۔ اب کچھ مسائل، ضروری مسائل جن کا جاننا ضروری ہے، جن کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے نوجوان اپنے جسم پر ٹیٹو بنوا لیتے ہیں۔ اگر کسی کے جسم پر ٹیٹو بنا ہوا ہے، مختلف نقش و نگار، خوبصورتی کے لیے نام لکھوا لیتے ہیں بعض لوگ، ٹیٹو نہیں بنواتے، اب خود کو پسند آ گیا اس کا نام لکھ لیا، اس کے نام کا کوئی ایک حرف لکھ لیا، ABCSD کچھ بھی لکھ دیا، یا اپنے نام کو وہاں پہ گدوا لیتے ہیں۔ بھئی کس لیے گدوایا آپ؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں جو اپنا نام لکھوایا گیا ہے اس کے لکھوانے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ آپ کو بھولنے کی بیماری ہے کہ نام یاد نہیں رہتا آپ کا؟ آپ کو کوئی پوچھے گا نام تو آپ کو اشارے سے بتانا پڑے گا یہ میرا نام ہے، تو اس کے لیے تو جیب میں کارڈ بھی لکھ کر رکھا جا سکتا ہے، تو اس کا بے شمار اس کے حل ہیں، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ جسم کے اوپر یہ جو پکا نام لکھایا جاتا ہے مشین کے ذریعے سے، یہ لکھوانا بھی عذر شرع جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس جسم کے مالک ہم نہیں ہیں، اس جسم کے مالک ہم، مرضی بھی ہماری نہیں چلے گی۔ ہاں میرا جسم تے میری مرضی نہیں چلے گی، اس لیے کہ نہ یہ جسم میرا تے نہ یہ جان میری۔ شاکر شجاع آبادی نے بڑا خوبصورت شعر لکھا تھا، نہ یہ جسم تیرا نہ یہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دائے او دے حکم بغیر تو بے بس ہے، پڑھ فیصلہ اے قرآن دائے، تے تیرے جسم تے تیری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دائے، تیری روح تے شاکر خالق دی تے اے ڈھانچہ قبرستان دائے۔ لہٰذا تیرے جسم تے تیری مرضی نہیں ہے، نہ یہ جسم میرا ہے نہ مرضی چلے گی، جسم بھی اس خالق کا ہے لہٰذا مرضی بھی اسی کی چلے گی، کسی بندے کی مرضی نہیں چلے گی۔ لہٰذا جسم کو کاٹنا، جسم کو نقصان پہنچانا، جسم کے اوپر مشین کے ذریعے سے کوئی بھی چیز لکھنا، یہ عذر شرع جائز نہیں ہے۔ یہ نوجوان عمومی طور پر، نوجوانوں کو ہم سکھایا کوئی نہیں نا، ان کو بتایا جو کوئی نہیں ہے مسئلہ، تو لہٰذا وہ بھی شوق میں جو ہی جو ہے وہ کوئی کسی کے عشق میں دیوانہ ہوا، فوری طور پر اپنے ہاتھ پہ ادھر لکھ لیا، ادھر سے کاٹ دیا، ادھر سے کاٹ دیا۔ بھائی یہ ہمارا جسم نہیں ہے، ہم اختیار رکھتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی اس میں تصرف کر سکے، جیسا جسم اللہ نے دیا ہے ویسا ہی واپس جائے گا، لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ ہم نہیں کر سکتے، کوئی کاٹنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر فرض اگر کسی نے بنا لیا، اب دو طرح کے ٹیٹو ہوتے ہیں، ایک ٹیٹو وہ ہے کہ جو اوپر کسی سٹیکر وغیرہ کے ذریعے سے لگایا جاتا ہے، جیسے بچے ببل کھاتے ہیں تو ببل میں سے ایک سٹیکر نکل آتا ہے، وہ یہاں رکھا جاتا ہے اور اس کو اوپر سے رگڑتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو اتارتے ہیں تو نیچے ایک سٹیکر سا اس کے جسم پر لگ جاتا ہے۔ اب اس کو اگر وہاں سے اتارا جائے تو وہ اترتا نہیں ہے، اس کو کھرچنا پڑتا ہے، اور اس کی سیاہی اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے کہ اس کے نیچے پانی سرعت نہیں کر سکتا، پانی اس کے نیچے نہیں جا سکتا۔ لہٰذا ایسا جو سٹیکر ہوتا ہے، ایسا کوئی بھی ٹیٹو ہے، کوئی نام ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے نیچے جس کے پانی نہیں جا سکتا، وہ لگا ہوا ایسے عضو پر جس کو دھونا وضو میں فرض تھا، تو اب اس کے نیچے جب تک پانی نہیں بہے گا تب تک وضو بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر چھوٹے نابالغ بچے، معصوم بچے ایسا کوئی شوقیہ کام کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بچوں کو اس عادت میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے کہ کل بچے یہی سٹیکر، یہی ٹیٹو، یہیں سے شوق بنتا ہے اور پھر کوئی جسم پر ادھر ادھر جو ہے وہ ٹیٹو بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسا کوئی بھی سٹیکر جو جسم کے اوپر لگا ہوا ہو، اس کو جب تک اتارا نہیں جائے گا، کھرچا نہیں جائے گا، تب تک آپ کا وضو نہیں ہوگا، لہٰذا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا ہو گیا وہ نام جو گدوایا جاتا ہے، وہ ٹیٹو جو گدوایا جاتا ہے، جو پکا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ جسم کی تہ کے اندر چلا گیا ہے، اوپر سے چمڑے نے اس کو کور کر لیا ہے، تو اب اس عضو کو اگر دھویا جائے گا تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسی کوئی تہ بنی ہوئی ہے جس کے نیچے پانی جو ہے وہ جسم تک نہیں پہنچ پا رہا، تو اس صورت کے اندر وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب انگوٹھی ہم نے پہنی ہوتی ہے، ہاتھوں کے اندر انگوٹھیاں پہنتے ہیں، چھلے پہنتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں، خواتین چوڑیاں پہنتی ہیں، یا جو زیورات پہنے ہوتے ہیں کانوں کے اندر، ناک کے اندر، ان زیورات کے نیچے پانی کا گزارنا بھی لازم ہے۔ اگر انگوٹھی آپ نے پہنی ہے، انگوٹھی کے نیچے پانی نہیں گزرا تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح چوڑیاں عورتوں نے پہنی ہیں، اگر وہ جلدی جلدی ہاتھ دھو لیتی ہیں، چوڑیوں کے نیچے کا کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ ناک کے اندر کوئی چیز پہنی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی پانی اچھے سے اس سے نہیں گزرتا، عمومی طور پر جب دھویا جاتا ہے تو وہاں سے پانی گزر جاتا ہے، لیکن پھر بھی سردیوں میں خاص کر چونکہ جلد جب خشک ہوتی ہے تو پانی اچھے طریقے سے نہیں پہنچتا، تو اس کو تھوڑا سا اس کو حرکت دے دی جائے، انگوٹھی کو، چوڑی کو، کڑے کو، کوئی بھی چیز جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے اس کو تھوڑی سی حرکت دے دی جائے تو اس سے وہ اعضائے بدن دھل جائیں گے اور وہ وہاں تک پانی پہنچ جائے گا، لہٰذا صاف ہو جائیں گے۔
ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، جو نوجوان کڑے پہننے کے عادی ہوتے ہیں، جو مدریاں پہننے کے عادی ہوتے ہیں، جو عورتوں کی طرح مشابہت اختیار کرنے والے اعمال و افعال کرنے کے عادی ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ یعنی مرد وہ چیز نہیں کر سکتے جو عورتوں کے لیے عذر شرع درست ہے، اور عورتیں وہ کام نہیں کر سکتی جو مردوں کے لیے جائز ہیں۔ لہٰذا یہ اس طرح کی انگوٹھی اگر مرد نے پہنی ہے تو مرد کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی جو 4.5 ماشے چاندی کا وزن ہو اور ایک ناگ اس کے اندر لگا ہوا ہو، ایک ہی انگوٹھی ایک ہی وقت میں پہن سکتا ہے۔ مختلف اوقات میں اگر مختلف انگوٹھیاں رکھ لیتا ہے اور ہر لباس کے ساتھ ملتی جلتی انگوٹھی پہن لیتا ہے چاندی کی، تو وہ عذر شرع جائز ہوگی۔ اس کے علاوہ سونا یا کوئی بھی دھات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے پسند نہیں کی، نہ کڑا پسند کیا ہے مرد کے لیے، نہ جو ہے وہ یہ گلے کے اندر کوئی بریسلٹ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز حضور نے مرد کے لیے جو ہے وہ پسند کی ہے۔ یہ عورتوں کا شعار ہے، لہٰذا عورتوں تک ہی رہنے دیا جائے۔ یہ کان چھدا کر اس کے اندر کوئی جو ہے وہ چیز ڈال لینا، یہ بھی عذر شرع جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہ چیزیں پہنی ہوئی ہیں اور اس طرح اگر وضو کر لیتے ہیں تو اس کے نیچے سے پانی کا گزارنا لازم ہوگا، تب وضو ہوگا، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نیل پالش عورتیں لگاتی ہیں۔ نیل پالش جہاں پر لگتی ہے عمومی طور پر اس کے نیچے ایک تہہ بن جاتی ہے اور وہاں پانی سرایت نہیں کر سکتا۔ ان ناخنوں کا دھونا بھی لازم ہے۔ اگر ان ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوئی ہے تو اس نیل پالش کو نیل پالش ریموور سے اتارا جائے گا اور اس کے نیچے پانی بہایا جائے گا، تب وضو ہوگا، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ریموویبل ناخن لگائے جاتے ہیں، ایسے نیلز لگائے جاتے ہیں جو ایکسٹینشن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ایکسٹینشن نیلز، نکلی ناخن جو عورتیں شادی بیاہ کی تقریبات میں بڑے ناخن رکھنے کی شوقین ہوتی ہیں، وہ عمومی طور پر بڑے رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور رکھنا جائز بھی نہیں ہے۔ 40 دن سے زیادہ اگر ناخن نہیں کاٹیں گے تو عذر شرع گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح زیر ناف بال بھی 40 دن سے زیادہ اگر گزر جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لہذا جو عورتیں عمومی طور پر بڑے ناخن نہیں رکھ سکتی تو شادی بیاہ کی تقریبات میں اپنے ہاتھ خوبصورت دکھانے کے لیے وہ ریموویبل جو ایکسٹینشن ہوتی ہے ناخنوں کی وہ استعمال کرتی ہیں۔ وہ ناخن جو اتار بھی لیے جاتے ہیں، ایلفی وغیرہ کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، بعد میں اتارے جا سکتے ہیں، اگر وہ لگے ہوئے ہوں گے تو ان کے نیچے بھی پانی نہیں جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ لہذا ان کو اتار کر وضو کرنا پڑے گا، تب وضو ہوگا۔ اس لیے یہ سارے مسائل عذر شرع اپنے مد نظر رکھے جائیں۔ یہ سارا وضو کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔